وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 1 سے 3 حصہ پنجم. آج کا سبق کا نمبر ہے 2139. آج کا موضوع، کیا ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو خدا کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے. الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. ان اللہ لا يهدي من هو كاذب كفار. دیکھو، خالص عبادت خدا ہی کے لیے زیبا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں. تو جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں خدا ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا. بے شک خدا اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا. سامعین اکرام، سورہ زمر آیت نمبر 1. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. نزول اس کتاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو غالب ہے، جو دانا ہے. ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے برحق. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. لہٰذا آپ اللہ ہی کی بندگی کرو اور دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. الا للہ الدین الخالص. خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. اللہ تعالیٰ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا
جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور حق سے انکار کرنے والا ہو۔ سامعین کرام، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں سورہ زمر کی ابتدائی آیات کو۔ اس کا تھوڑا سا میں اگر آپ کو خلاصہ، جو ہم 4 اسباق ہوئے ہیں اس سے، تو تھوڑا سا میں آپ کو چاہتا ہوں کہ خلاصہ بیان کر دوں۔ اب تک کے جو بیان کیا گیا مضمون ہے، تھوڑی سی اگر آپ توجہ رکھیں تو بہتر ہوگا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تھوڑا سا اس آیت کو مربوط کر لیں، ملا لیں دوسری آیت کے ساتھ۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یہ دونوں اگر آپ ملا لیں نا تو یعنی تھوڑی دیر کے لیے، ویسے تو یہ الگ الگ آیت ہیں اور اس کا مفہوم آپ پڑھ چکے ہیں، تو اب یہ ہے نا کہ کتاب، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق ہے، کتاب برحق ہے۔ اب کتاب کیا ہے؟ اس میں دین ہے اور اس میں اللہ کا راستہ ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، اس کو اللہ کے راستے پر چلنا ہے لا محالہ۔ ہم دیکھیں اللہ کے راستے پر نہیں چل رہے، اس بات کو بھی تھوڑا سا آپ محسوس کریں نا۔ ہم نے تو اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا ہے، ہر شخص اپنے مزاج کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اپنی مرضی، اپنے مزاج کی بات ہوتی ہے نا، یعنی آپ کی یہ مزاج میں آپ کی حساب سے کہہ رہا ہوں، آپ کا اپنا ایک مزاج ہے، بس آپ کی اپنی ترجیحات ہیں دنیا میں رہنے کی، خاص و عام سے معاملہ کرنے کی آپ کی اپنی ترجیحات ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کے لیے زندگی نہیں گزار رہے۔ اس بات پہ بھی تھوڑا سوچیں نا، آپ غور کیجئے کہ ہم اس اللہ کے لیے زندگی نہیں گزار رہے، ہم اپنے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اپنے ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بہت بھاری بھاری باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں، یعنی بڑے بڑے جرائم ہیں، یہ بڑے بڑے جرائم ہیں، جیسا کہ آپ کسی کو قتل کر دیں، یعنی عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ شوہر لگے بغیر کسی وجہ سے بیوی پہ گولی چلا دے، یا اپنے بچے کو قتل کر دے، یا اپنے کن پٹی پر پستول رکھ کر گولی چلا دے۔ عام طور پہ تو ہم ایسا نہیں کرتے۔ تو یہ ایسا ہے، یعنی قتل جو ہے بہت بڑا ایک اقدام ہے ہماری اپنی نظر میں۔ خودکشی کرنے والا جب حالات سے تنگ آ جاتا ہے تو پھر وہ یہ خودکشی کرتا ہے، بہت زیادہ مجبور ہو کے، تنگ ہو کے، اور جب کوئی دوسرا راستہ اسے نہیں ملتا تو پھر وہ خودکشی کرتا ہے۔ میں اس کے حق یا خلاف میں دلائل نہیں دے رہا، لیکن میں ویسی بات کر رہا ہوں، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم بہت بڑے بڑے جرائم کر رہے ہیں، جیسا کہ قتل ہے۔ آپ کیوں ابھی اپنی کن پٹی پر گولی نہیں چلا رہے؟ مجھے آپ بتائیں۔ میں آپ کو یہ مشورہ میں آپ کو نہیں دے رہا کہ آپ اپنی کن پٹی پہ پستول رکھ کے گولی چلا دیں، ٹائگر دبا دیں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا آپ کو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کام کیوں نہیں کر رہے، جبکہ ہم نے اس سے بڑے بڑے کام، یعنی اپنے آپ کو دیکھیں، ظاہر کا جو ہماری زندگی ہے وہ تو یعنی اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی کہ آپ کی باطنی زندگی کی اہمیت ہے۔ باطن کو ہم نے اپنے داؤ پہ لگا دیا ہے، باطن کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ اس بات پہ سوچیں نا آپ، میری بات پہ سوچیں۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے حقیقت کو نظر انداز کر دیا ہے، کر چکے ہیں اپنی حقیقت۔
ہمارے سامنے سارا معاملہ اب ظاہر کا ہے، بس آپ ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، حقیقت کے لیے نہیں جی رہے۔ جینا تو حقیقت کے لیے چاہیے۔ دیکھیں مثال کے طور پہ ایک آپ یعنی عمرے پہ جانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں یا حج پہ، چلیں حج کا کر لیں۔ ایک فیملی ہے وہ حج کا فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے حج پہ جانا ہے، استطاعت ہے، ٹکٹ خرید سکتے ہیں، خرچہ کر سکتے ہیں، حج کے موسم میں بس وہ درخواست دے دیتے ہیں، وہاں حج پہ چلے جاتے ہیں۔ وہاں جا کے وہ لوگ جدے میں رک جاتے ہیں۔ میں تو کبھی جدے میں گھوما پھرا نہیں ہوں اور نہ کوئی آرزو ہے میری، لیکن وہ لوگ ان کے کچھ رشتہ دار ہیں، مثال کے طور پہ لگا لیں، ایک مثال ہے، مثال قائم کر رہے ہیں، جدے میں ان کے ماں باپ رہتے ہیں مثال کے طور پہ، یا بھائی بہن ہیں، وہ فیملی جدے میں اتر کے جدے میں رہ جاتی ہے۔ وہ پھر پلان کر لیتی ہے سعودی عرب کے قابل دید مقامات کا، مکہ مدینہ کے علاوہ، یا چلے مکہ مدینہ کو بھی شامل کر لیں۔ اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں، مکہ مدینہ کے بھی چکر لگا دیتے ہیں، اور بھی جو تبوک ہے، ادھر ادھر جو بھی ریاض ہے، بڑے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ 15 دن کا وہ ہے، 15 دن بعد واپس جانا ہے، اور 15 دن لگا لیں، 40 دن لگا لیں، مطلب ایسا کوئی وہ نہیں۔ 40 دن میں وہ گھوم پھرے، خوب سیر سپاٹے، یہ وہ۔ آج کل تو سنا ہے بڑی جو وہاں کا بادشاہ ہے سلیمان، اس نے بڑی تفریحات شروع کروا دی ہیں، اور کھیلنے کودنے کے مواقع ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی۔ تو 40 دن یہ لوگ گزار کے وہاں آ جاتے ہیں واپس اپنے واپسی کے ٹکٹ پہ۔ حج نہیں کرتے، مدینے مسجد بھی نہیں جاتے، ویسے ہی بس مدینے کی بازاروں میں گھوم پھر کے، مکے کے ادھر ادھر جو بازار ہیں وہاں سے خریداری کر کے کھجوریں اور زمزم پانی لے کر آ جاتے ہیں، حج نہیں کرتے۔ یہ ہماری مثال ہے۔ دیکھیں اللہ نے یہ دنیا ہمارے لیے سجائی ہے، یہ بازار ہے، اس میں جنت کا سودا کرنا ہے، ہم نے سودے کی قیمت ادا کرنی ہے اور پھر واپس جانا ہے۔ ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ ہم تو دیکھیں یہ سودا جو ہے، یہ ساری باتیں میں یقین کرتا ہوں کہ میرے بہت سے سامعین کے لیے، خاص طور پہ جو نئے ہیں سننے والے، ان کے لیے کچھ انوکھی بات ہوگی، کچھ نئی بات ہوگی۔ اللہ سے سودا، جنت کا سودا، جنت کے لیے کوشش، منزل تو جنت میں ہے ہماری۔ تو جنت کے لیے ہم نے جنت کا سودا کرنا ہے، پھر جو سودا ہے اس کی قیمت ادا کرنی ہے، اور پھر جنت میں جانا ہے۔ لیکن یہی ایک طریقہ کار ہے نا اللہ تعالیٰ کا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ سبحان اللہ، قربان جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے، خرید لیے ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، عوض میں جنت ہے ان کی۔ وعداً حقاً علیہ فی التوراۃ والانجیل، یہ اللہ کا وعدہ ہے ساری کتابوں۔ انسانیت آئی اس لیے ہے، انسانیت کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ دنیا میں آ کے جنت کو سودا کرے اللہ سے، اللہ کے بندوں کے ذریعے، اور اس کی قیمت ادا کرے اور جنت چلی جائے۔ تو میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ ہم نے تو دیکھیں، ہم تو سیر سپاٹے پہ لگ گئے۔ وہ کراچی میں بندو کے کباب بڑے اچھے ہوتے ہیں، مردان میں چپلی کباب بڑے اچھے ہوتے ہیں، ان کے پیڑے اچھے ہوتے ہیں، آپ کے باقاعدہ یہ گنے جاتے ہیں، فلاں سٹور کے کپڑے بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور یہ نشاط والے ہیں، یہ گل احمد والے ہیں،
یہ زلبری والے ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، ہم لوگوں باقاعدہ خریدار ہیں ان کے، چینون ہو گیا، یہ سارے یعنی ہماری ساری توجہ ظاہر کی ہے، ظاہر کی طرف ہے، کھا لے پی لے جی لے، بس آپ دیکھ لیں نا اپنی زندگی۔ دیکھیں میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ میرا کوئی مفسر قرآن نہیں ہوں، اور نہ تفسیر میں کوئی اپنے ساتھ کوئی ایسا لفظ لگانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا تو علم ہے نہیں نا، میں تو عام ایک طالب علم ہوں، اور ایک عام آپ میں سے ہو یقیناً آپ سے کم درجے کا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں جو سمجھ گیا ہوں تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، بس اتنا سا کام ہے میرا۔ اللہ، تو زندگی دنیا یہ مذاق نہیں ہے، انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ گپ نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے، ہم نے تو گپ بنا لیا ہے، دین سے تو کھیل تماشا بنا لیا ہے، اصل میں تو دین کے ہم قائل ہی نہیں ہیں، سچی بات جو ہے وہ یہ ہے۔ یہ تو حالات کا جبر ہے کہ ایک مسلمان کے گھر میں ہم پیدا ہو گئے اور ایک لاحقہ لگ گیا ہمارے ساتھ، اور پھر ضروریات بھی ہیں شناختی کارڈ میں، مذہب کے خانے میں آپ کو لکھنا پڑے گا کہ آپ کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ بعض ممالک جو سیکولر ہیں وہ مذہب نہیں مینشن کرتے، لیکن یہاں پاکستان میں وہ مذہبی تشدد ہے کہ آپ کو خاتم الانبیاء کا بھی سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے اور اپنے اسلام کا اور بتانا ہوتا ہے، پھر عوام میں تو یہ ہے کہ آپ بغیر فرقے کے آپ مسلمان ہی نہیں کہلائیں گے۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہارا فرقہ کون سا ہے، تو جب میں کہتا ہوں کہ میرا تو کوئی فرقہ نہیں ہے تو ان کو تو یقین نہیں آتا، بہت سے لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ تم اندر سے تو کچھ ہو۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یعنی ایک سودا ہے جس کے لیے ہم آئے ہیں، اور وہ سودا جنت کا ہے، اور سودا کرنا ہے اور اس کی قیمت دینی ہے۔ مختصر بات ہے، صاف بات ہے، کلیئر بات ہے، قرآن کی آیت کی بنیاد پہ میں نے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے خرید لی ہیں قیمتاً، قیمت کیا ہے؟ مال و جان، بان لهم کہ یہ تم نے، یہ تمہاری نہیں، یہ مجھ پہ بیچ دو، اب میری مرضی سے استعمال کرو، للہ الدین الخالص۔ جنت جانا چاہتے ہو تو دین اللہ کے لیے خالص کر لو، یہ اللہ کا ہے، اللہ کے حوالے کر دو، اپنی مرضی مت کرو۔ ہم تو دیکھیں ہم نے اپنی مرضی کو غالب کیا ہوا ہے اللہ کی مرضی پر، بہت خطرناک بات ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اور جو گفتگو کے ابتدا میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ہم نے اپنے آپ کو قتل کر دیا ہے بعض لوگوں نے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ بہت سے لوگ نہ دین کی سمجھ ہے نہ سمجھنا چاہتے ہیں، مطلب وہ اپنے آپ کو قتل کر چکے ہیں۔ دین کی اگر آپ ضرورت نہیں محسوس کرتے تو آپ مردہ ہیں، آپ قتل ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو خود آپ نے قتل کیا ہے، خودکشی کر لی ہے آپ نے۔ آج مسلمان ایک مردہ قوم ہے، بچے کو ہم پیدا ہوتے ہی اس کی مارنے کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں، بچے 15 سال تم نے پڑھنا ہے، ڈگری لینی ہے اور بڑا گدھا بننا ہے تم، یہی ہماری ذہنیت ہے۔ ہماری تو ذہنیت ہی یہی ہے ساری۔ لم یرد الا الحیات الدنیا فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا۔ اے نبی آپ اپنی نظر رحمت ہٹا لیجئے، منہ پھیر لیجئے، اعراض کر لیں، فاعرض عمن تولى عن ذکرنا،
جو ہماری یاد کو بھول گیا، روگردانی کر لی، پیٹ پھیر لی میری یاد سے. اب یہ کیا چاہتا ہے؟ اب یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ہماری حالت ہے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ صرف دنیا کا طالب ہے، یہ میرا طالب نہیں ہے، مجھے تو وہ بھول ہی گیا ہے. اور بڑے دکھ بھرے انداز میں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے. ہمارے دل دنیا کی یاد سے آباد ہے، ہمارے فیصلے دنیا کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اللہ. تو اب یہ ہے نا کہ کیا کیا جائے اس صورتحال میں. مسئلہ یہ ہے. تو مسئلہ اس کا تو حل یہ یعنی فی الفور حل یہ ہے کہ ہم فوراً جاگ جائیں. دیکھیں جب آپ کے گھر میں آگ لگ گئی اور جس کمرے میں آپ رہ رہے ہیں وہاں تک آگ پہنچ گئی اور آپ بڑے تھکے ہوئے تھے، جب سوئے تھے تو بڑا مشقت اور یعنی 2 رات آپ نے نیند نہیں کی. لیکن اگر آگ آپ کے کمرے تک آ گئی تو آپ کو فوراً جاگ جانا چاہیے. آرام بعد میں ہوتا رہے گا نا، پہلے تو اپنے آپ کو آگ سے بچائیں. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ ہمیں مشورہ دے رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو. ہم تو آگ میں جھونکنے کے لیے، سچی بات ہے یہ، ہم اپنوں یعنی خود اور اپنے گھر والوں کو آگ میں جھونکنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے نچلا مقام ہمیں ملے جہنم کا. دیکھیں یہ میں اپنے آپ سے باتیں نہیں کر رہا، سب سے نچلا مقام تو اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے بیان کیا ہے نا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں، کیوں کلمہ پڑھتے ہو جو کرتے نہیں. کلمے کے تقاضوں پر ایک تو یہ ہے کلمہ ہم جانتے تک نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے. کوئی جان گیا تو پھر وہ اس کے تقاضے نہیں جانتا، جب تقاضے جان گیا تو وہ پورا نہیں کرنا چاہتا اس کے تقاضوں کا. اللہ ہو تو بات کہانی پھر ختم ہو جاتی ہے ہماری. ہم تو ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ظاہر کے لیے مرنا، ظاہر کے لیے جینا، یہی ہمارا ہے. ابھی میں نے گزشتہ اسباق میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ہمارا ایک رشتہ دار ہے تو اس نے کہا فٹ زندگی اور فٹ موت، بس زندگی بھرپور گزارو اور مر جاؤ. وہ مسلمان تھا، ہے اب بھی ہے، جو بھی ہے اب بھی ہے، مسلمان تھا. بس یہی دنیا. لم یرد الا الحیاۃ. یہ دیکھیں ایک شخص کی کہانی نہیں ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ وہ کون تھا، کس نے کہے تھے. یہ تو ہر شخص ہم نے زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں. کھاؤ، کھا لے، پی لے، جی لے، کھاؤ پیو عیش کرو، بڑا مزہ کیا، بڑا مزہ آیا، یہ آپ کے الفاظ ہیں. ہم تو مزوں کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. پکوان جو ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، وہ پکانا اور نئے نئے ترکیبیں وغیرہ. تو میں دیکھیں یہ ناجائز نہیں ہے، اگر آپ کوئی ایک ترکیب دیکھ لیں اور اس کے مطابق آپ کھانا پکا لیں تو یہ حرام تو نہیں ہے. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تو آخرت سے ٹوٹلی رخ پھیر لیا ہے، وہ زندگی آپ نے بھلا دی ہے اور اس زندگی کو یاد کر لیں. اب آپ کا مرنا جینا تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا، آپ تو زندہ ہو کے بھی مر چکے ہیں. مردار قوم ہے آج مسلمان قوم، مردار قوم ہے. اس کو نہ سمجھ ہے نہ عقل ہے، نہ یہ سمجھنا چاہتے. اور کیا الفاظ کہوں میں، اور یہ الفاظ تو قرآن کے الفاظ ہیں.
قرآن میں ہے نا کہ وَلَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ وَلَا الظِّلُّ وَالْحَرُورُ، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ، بھلا جو شخص مردہ تھا، دیکھیں میں نے بھی یہی الفاظ مردار کے الفاظ استعمال کیے نا، بالکل یہی الفاظ ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا۔ مثل الذی یذکر اللہ والذی لم یذکر کمثل الحی ویموت، او کما قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مثال اس کی جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اور جس نے جو یاد نہیں رکھتا، ان کی مثال مردہ اور زندہ کی ہے، زندہ اور مردہ کسی ہے۔ ہم ایک مردہ قوم ہے، ہمیں اللہ یاد نہیں ہے، ہمیں صرف ظاہر یاد ہے، میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، ہائے میرے نواسے، ہائے میرے پوتے۔ آپ دیکھ لیں اپنی دل کی کیفیات کو، دیکھ لینا، ظاہر کے لیے جینا مرنا ہے، ظاہر کے لیے جی رہے۔ جب ہم لبیک کہتے ہیں تو حج میں جب لبیک کہتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، ہماری لبیک اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا، زبان سے ہے نا، لبیک ہوتی ہے عمل سے، ہم بس زبان سے لبیک بڑے شوق سے کہتے ہیں۔ وہ حج کا جب موسم آتا ہے، ادھر ٹی وی پہ جو پروگرام چلنے شروع ہوتے ہیں اسلامی، تو وہ ایک تلبیہ جو ہے وہ مسلسل آپ سنتے ہوں گے، بس تلبیہ کو ریکارڈ کر لیا، بس زبان سے کہہ رہے ہیں۔ وہاں بھی ہم زبانی طور پر لبیک کہتے ہیں، زبان قال سے کہتے ہیں، زبان حال سے نہیں کہتے۔ وہاں بھی ہم خوراکوں کے پیچھے، اور یہ بعض لوگ جو سبیلیں ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور اس کے پیچھے اور ادھر اور ادھر اور بازاریں اور سٹور، یہ بن داؤد کا سٹور ہے، یہ بڑا اچھا ہے، ہر چیز ملتی ہے، اچھی ہے، اچھی ہے، دیکھو اور چلو ونڈو شاپنگ تو کر لینا جا کے، کیا کیا مل رہا ہے، کیا کیا ہے۔ اب پھرتے رہتے ہیں حاجی، ساری جگہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، مطلب یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا، لیکن بات کیا ہے، لا لبیک، ہم اپنے عمل سے کہتے ہیں کہ لبیک نہیں ہے اللہ۔ تو دیکھیں ایک بہت خراب صورتحال ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہمیں فوراً جاگنے کی ضرورت ہے، فوراً جاگ جائیں، نعرہ تکبیر بلند کریں اپنے عمل سے، کلمہ طیبہ پڑھیں اپنے عمل سے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم تو یعنی زبان سے کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمے کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے، معلوم ہو جائے تو پھر اس کو روایتی طور پہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، سن لیتے ہیں، دو کان ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون،
ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو خدا کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان اللہ لا يهدي من هو كاذب كفار۔ دیکھو، خالص عبادت خدا ہی کے لیے زیبا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں، تو جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں خدا ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا۔ بے شک خدا اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔